یہ واقعہ لاہور کے ایک اندرونی گاؤں کا ہے، جس کو اندرونی لاہور کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ سب یہ کہانی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی سارا نامی عورت کی ہے۔ اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سارا ہے اور میری عمر 19 سال تھی۔ ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے اور میں اپنے محلے میں رہنے والے ایک جاوید نامی لڑکے سے بہت محبت کرتی تھی۔ اچھا انسان تھا، میرے ساتھ بے حد مخلص اور سنجیدہ تھا، لیکن اس کی ذات میں کچھ مسائل تھے، جیسے کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور نشہ کیا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نشے کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن جب اسے موقع ملتا تو ضرور کرتا تھا۔ میں اس بات پر اس سے بہت زیادہ جھگڑے کرتی تھی اور اس نے کافی حد تک یہ کام چھوڑ ہی دیا تھا۔ ہماری شادی ہونا آسان نہیں تھی، لیکن میں اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی اور جاوید کے گھر والے بھی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تو میرے والد صاحب نے بھی ہاں کہہ دی۔ میرے والد صاحب ویسے تو اچھے انسان تھے، لیکن بہت زیادہ کنجوس تھے، اور اس گھر میں شادی کیوں نہیں کرتے جہاں پر انہیں جہیز بھی دینا نہیں پڑتا، اور ان کی بیٹی کی مرضی بھی تھی۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، ہمارا رشتہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی جاوید نے نشے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس نے میری قسم کھائی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ شادی والی رات ہی میں نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ہمارے گھر میں جاوید کی ایک کزن رہنے کے لیے آ گئی، جس نے یہاں پر پڑھائی کرنی تھی۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو جاوید بھائی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور اس کے ساتھ بھائی کی منگنی ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ بھائی آپ کو پسند کرتے تھے اس لیے انہوں نے منگنی توڑ دی۔ لیکن یہ اب بھی بھائی کو بہت پسند کرتی ہے۔ جب منگنی ٹوٹ گئی تو یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور رو رو کر اس نے سب کو کہا تھا کہ اسے کہو مجھ سے شادی کر لے۔ وہ کافی پتلی تھی اور مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ اس نے دن میں بھی ایسا میک اپ کیا ہوا تھا کہ جیسے شادی میں آئی ہو۔ میں حیران تھی کہ اگر اس کے گھر والوں کو پتا ہے کہ وہ اس گھر کے لڑکے سے محبت کرتی تھی تو پھر انہوں نے اس کو رہنے کے لیے یہاں کیوں بھیج دیا۔ میری نند نے کہا کہ مجھے بھی یہ بالکل اچھی نہیں لگتی، یہ اس طرح کی ہے، اس کا ایک وقت میں کافی سارے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اس کے ماں باپ کو بھی سب پتا ہوتا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ اس سے بچ کر رہنا اور اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یہ بڑی بدتمیز ہے۔ میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی، لیکن وہ واقعی جاوید کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے دور ہی رہتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن تو اس نے خود کہا کہ بھابی آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اگر ہم باتوں میں لگے تو تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ میں نے بہت طریقے سے بات سنبھالی اور میری نند نے بھی مجھے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن وہ روز اس طرح سے تیار ہوتی تھی جیسے نئی نویلی دلہن ہو، اور ہمیشہ وہ جاوید کی پسند کا رنگ ہی پہنا کرتی تھی۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ کیا سارے کپڑے اسی رنگ کے لے کر آئی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کبھی گرنے کا ناٹک کرتی جب جاوید اس کے آس پاس کھڑا ہوتا اور کہتی کہ مجھے اوپر اٹھاؤ، میرا ہاتھ پکڑ لو، لیکن جاوید بھی اس سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ میں بہت زیادہ صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا اور اپنے کمرے کا ماحول خراب نہیں کرنا تھا۔ ویسے بھی اگر کوئی خود ہی آپ کے پیچھے پڑ جائے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔
میں اچھی طرح جانتی تھی کہ جاوید صرف مجھ سے محبت کرتا تھا، ورنہ کبھی اس کو گھر میں بھی نہ گھسنے دیتے۔ جب عظمیٰ آس پاس ہوتی تو میری ساس مجھے ضرورت سے زیادہ عزت دیتی اور مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتی تھی۔ وہ شاید عظمیٰ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں اپنی بہو سے بہت زیادہ خوش ہوں، اور اچھا ہوا کہ تم میری بہو نہیں بنی، کیونکہ یہ بیٹی مجھے بہت پیاری ہے۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میرے سسرال میں کوئی تنگی کا ماحول نہیں تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے، جاوید میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تھا اور ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے۔ جب وہ گھر آتا تھا تو میری ساس خود کہتی تھی کہ بیٹی، شوہر گھر آ گیا ہے، ہاتھ منہ دھو لو اور جاؤ اس سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور تیار ہو کر رہا کرو، ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی بہت ہوتے تھے، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر۔ دراصل جاوید کے پاس پیسے تو تھے لیکن اس کا اپنا کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں اس کو کہتی تھی کہ وہ کوئی کام کیا کرے۔ جب میں نے کہا کہ مجھے نوکری کرنی ہے تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ اس بات پر بھی ہمارے جھگڑے وغیرہ ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو منا لیتے تھے۔ لیکن ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ جاوید گھر میں بہت دیر سے آیا اور عجیب سی حالت میں لگ رہا تھا۔ اس نے نشہ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے میری قسم کھائی تھی اور پھر بھی کر لیا، اب تو میں مر جاؤں گی، تو کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ میں مر جاؤں گی تو اپنی کزن سے شادی کر لو گے۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھی اور شاید جذباتی ہو گئی، وہ بھی غصے میں آ گیا۔ ہمارا لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ جاوید نے مجھے عجیب و غریب قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیں، جس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ تم تو کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتی ہو، شکل دیکھو اپنی کیسی عجیب سی نکالی ہوئی ہے، تمہیں دیکھ کر تو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں تمہارے پاس بیٹھوں۔ میں حیران تھی کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ اس کی بات کا نہ تو کوئی سر تھا اور نہ ہی کوئی پیر، ایسا لگتا تھا کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے۔ ہم دونوں کے جھگڑے کی آوازیں سن کر میری ساس اور نند وہاں پر آ گئی اور پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میری ساس بھی حیران رہ گئی اور میری نند بھی، ان کو بھی ابھی اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ جاوید اس طرح کی کوئی بات کر دے گا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھوں میں فوراً آنسو بہر آئے۔ میں نے جاوید کو اس طرح دیکھا جیسے اس نے میری جان لے لی ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ایسے کانپنے لگے کہ جیسے واقعی وہ کوئی قاتل ہے، وہ کسی ایسے بندے کو جان سے مار بیٹھا ہے جس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اور میرا شوہر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کو ٹھیک طرح سے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن جب اس کی ماں نے یاد کروایا تو اس کو یاد آ گیا، وہ عجیب سی حالت میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی نے میرے کھانے میں کوئی چیز ملائی ہے۔ جب بات پتا کی گئی اور ادھر ادھر سے چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ کام عظمیٰ کا تھا۔ اس نے جان بوجھ کے جاوید کو نشے کی دوا کھلا دی تھی تاکہ وہ غصے میں آ کر اس طرح کی کوئی حرکت کر دے، اور یہی ہوا تھا کیونکہ شاید وہ جاوید کو اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اپنے غصے پر قابو نہیں تھا۔ میری غلطی ہے کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ جاوید بھی اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا اور میرے آنسو ویسے ہی نہیں رک رہے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میری ساس نے کہا کہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، سب کے سامنے اس نے تمہیں طلاق دی ہے،
اگر کمرے میں دیتا ہے اور تم لوگوں میں رجوع ہو سکتا تھا، لیکن اب ہم کیا کریں؟ اب تو ایک ہی حل ہے کہ حلالہ کروایا جائے۔ جاوید کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس مجھے فرق نہیں پڑتا کسی بات سے، یہ میری بیوی ہے، بس یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ میری ساس نے جاوید کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تو اتنا بھی بچہ نہیں ہے کہ تجھے ان باتوں کا نہیں پتا، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا تھا، اور تیری غلطی ہے۔ تو نے کیوں اس لڑکی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی؟ باپ تو تیرا سر پر نہیں ہے، تو نے ہی فیصلے کرنے تھے نا۔ جاوید کا کہنا تھا کہ پہلے میں نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا، اس کے ساتھ برا کیا، اس کے لیے سوچا کہ یہاں پر رہے گی تو اس کی پڑھائی پوری ہو جائے گی، نہیں تو کل کو کہے گی کہ اس شخص نے مجھ سے شادی بھی نہیں کی اور مجھے پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ میں نے تو اس کا بھلا سوچا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ لیکن وہ جو کرنے آئی تھی وہ تو کر کے چلی گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم دونوں ہی بہت بڑی مصیبت میں تھے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس لیے اس کی غلطی نہیں تھی، اور ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے تو اور دکھ ہوتا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیوں میں واپس چلی جاتی؟ جاوید کا کہنا تھا کہ میں کوئی حل نکالوں گا، لیکن تم یہاں سے جانا نہیں۔ کچھ دن کے بعد اس نے ہمیں آ کر ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک منٹ بھی آرام نہیں کیا، اور میں جگہ جگہ پوچھتا رہا، بہت سارے مفتیوں سے بھی بات کی ہے، بہت سے لوگوں سے بھی پوچھا ہے ایک بات کے بارے میں۔ مجھے بتایا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی سے ہماری مدد ہوگی۔ میں کمرے میں تھی، باتیں سن رہی تھی، ان کو پتا تھا میں کمرے میں ہوں، میری نند بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات میرا شوہر میری ساس کو بتا رہا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ کیا طریقہ مل گیا ہے تجھے؟ جب بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، تو پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے سب کو بتایا کہ ایک مولوی ہے یہاں پر جو بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت عمر رسیدہ بھی ہے، وہ لوگوں کا حلالہ کرواتا ہے۔ ہم لوگ یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ میری ساس نے کہا کہ کیا مطلب حلالہ کرواتا ہے؟ وہ بھی تو اسی طرح کرواتا ہوگا۔ تو پھر جاوید نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی کہ ہم سب واقعی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ دراصل اس کے پاس ایک چارپائی ہے جو اس نے ایک خاص قسم کے کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کے اوپر عورت ایک رات گزار لے تو اس کا حلالہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ لاہور میں ہی رہتے ہیں، لیکن لاہور کے آخری حصے میں۔ وہاں جانے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے۔ پہلے میں جا کر بات کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بیوی کو بھی لے جاؤں گا۔ میری ساس نے کہا کہ میں نے تو ایسی بات آج تک سنی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جاوید نے کہا کہ آپ نے نہیں سنی، لیکن یہاں پر تو سب لوگ اسے جانتے ہیں، ابھی تک نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد کر چکا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ کوئی پیر ہے اور وہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ مجھے بھی اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگوں سے جھوٹ بول کے اتنے سارے لوگوں کا گناہ اپنے سر لے رہا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود ہی غرق ہو جاتا۔ میری ساس نے کہا کہ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، غلطی تو نے کی ہے اور اب حل کرنے کا طریقہ بھی تو نے تلاش کرنا ہے۔ یہ میری بہو ہے، میں نے اس کو دل سے قبول کیا، جبکہ یہ ہماری پسند نہیں تھی، لیکن تو نے ہی بے قابو ہو کر سارا کچھ خراب کر دیا۔ اب تم دونوں جانو اور تمہارا کام جانے۔ تم دونوں کو ہی پتا ہوگا کہ کیا کرنا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں بول سکتی۔ میری نند نے کہا کہ میری ایک دوست بھی اس پیر کی کہانی سنا رہی تھی، اور ہم نے اس کہانی کو بہت شوق سے سنا تھا۔ وہ کالج جایا کرتی تھی اور اس کی کچھ دوستوں کی شادی ہو گئی تھی۔
اس کا کہنا تھا کہ میری دوست کے شوہر بھی اس کو غصے میں طلاق دے دیا تھا اور ابھی وہ لوگ ساتھ ہیں اور ان کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں نے گناہ کیا ہوتا، یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا، تو پھر ان کی زندگی اچھی کیسے ہوتی ہے؟ اسے دو میاں بیوی آپس میں رہیں تو سنا ہے کہ عذاب آ جاتا ہے، لیکن ان کے حالات تو پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں۔ میں اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلی گئی اور مجھے میرے فون پر جاوید کی کال آئی۔ اس نے مجھے تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، میں جگہ جگہ مارا پھرتا رہا ہوں، پھر کہیں جا کر اس پیر کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ میں کل وہاں جا رہا ہوں، سارا کچھ پتہ کر کے آؤں گا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ میں تو اس کو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں نے اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے۔ ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، اس عورت نے تو آ کر ہماری زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اب وہ جیسا کہتا میں ویسا ہی کرنے والی تھی، کیونکہ مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا بلکہ میری محبت بھی تو تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ جو بھی کرنا ہے کرے، بس میں اس سے دور نہیں رہ سکتی، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو بہت برا ہوگا۔ عجیب بات تھی کہ عظمیٰ نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی اچھی کیسے ہو گئی، یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بارے میں پتا نہیں تھا۔ اس دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ جاوید اس پیر صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوگا اور چلا گیا۔ رات کو واپس آ گیا۔ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ سارا گاؤں اس کا دم بھر رہا تھا کہ نہ جانے اس نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، اور وہ وہاں کی مسجد کا امام بھی ہے۔ سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ جاوید واپس آ گیا تھا۔ اگر ایسا سچ میں ہو رہا تھا تو پھر یہ تو خوشی کی خبر تھی، لیکن اس نے عجیب سی شکل بنا رکھی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر کل ہی بہو کو لے کر جاؤ، ایسے میں اس کو کسی اور کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارنا پڑے گا۔ اس بات پر جاوید کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا جس میں وہ پانی پی رہا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگا کچھ نہیں، سفر سے تھک گیا ہوں۔ میں کھڑکی کی آڑ لے کر کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا۔ میں نے آنکھوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے نہ میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن کہا کہ ہم صبح صبح ہی جائیں گے۔ میں نے جانے کی تیاری کر لی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ نند کو ساتھ لے جاؤ، کیونکہ وہ خود تو بیمار رہتی تھی، اتنی دور نہیں جا سکتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں چلے جائیں گے، یہ ہم دونوں کا ہی معاملہ ہے۔ سارے راستے میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے غیر ہو گئے تھے، لیکن جب وہ پہلے غیر تھا تب بھی تو ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ گاڑی میں سب سے پیچھے بیٹھی تھی، کوئی ساتھ بھی نہیں تھا۔ میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بہت اداس اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، سب ٹھیک ہونے والا ہے، آپ کو تو مسئلے کا حل مل گیا۔ تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ بات تو عجیب سی تھی، ایک دوسرے کو پانے کے لیے ہم نے کتنی دعائیں مانگی تھیں، سجدے کیے تھے، اور پھر ہمارے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ شاید ہمیں نظر لگ گئی تھی اور ہماری محبت کو بھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے چلے گئے اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر وہ چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ ویسی تھی جیسی پرانے زمانے کے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، جس کے پائے بہت بڑے ہوتے تھے اور جن پر بہت ہی خوبصورت رنگ کیے جاتے تھے۔ دیکھنے میں بھی کافی پرانی لگتی تھی اور موسم کی مناسبت سے اس کے اوپر بستر بھی پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی روشن دان، اور زمین بھی بالکل کچی تھی۔ ہم کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ہمیں انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہی وہ چارپائی ہے، دیکھنے میں کچھ عجیب سی نہیں لگ رہی ہے۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، کسی کے ساتھ رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا شوہر پتھر بنا بیٹھا تھا اور اس چارپائی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی تو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ ابھی ساتھ بیٹھے ہیں، اگر تھوڑی بات کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا، میرے شوہر نے میری کلائی کو بہت مضبوطی سے پکڑا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے درد ہو رہا تھا۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو میں مزید حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اس طرح سے بے بسی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور جس مرد سے محبت کرتی تھی اس کو تو بالکل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تب پیر صاحب وہاں آئے۔ وہ بہت زیادہ بوڑھے تھے اور اللہ والے بندے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کافی نور تھا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد پیر صاحب نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے رات وہیں پر گزاری اور صبح مجھے اس کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ میرا ایک ایک قدم بوجھل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر وہیں پر موجود تھا۔ اب ہم لوگ واپس جا رہے تھے اور جو حالت میرے شوہر کی یہاں آتے ہوئے تھی وہی حالت اب میری واپس جاتے ہوئے بھی تھی۔ سارے رستے ہم بس سامنے ہی دیکھتے رہے، جیسے دو بت بیٹھے ہوتے ہیں جن کو حکم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے گردن بھی ہلائیں۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ سامنے دیکھتے ہوئے سفر کٹ گیا اور واپس گھر آ گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو میری ساس نے دیکھ کر شور مچا دیا۔ اس نے کہا کہ 1 دن کا بول کر گئے تھے، 5 دن کے بعد واپس آ رہے ہو، کہاں تھے تم لوگ؟ کیا ہو گیا تھا؟ فون تم لوگوں کے بند، ہمیں پتہ نہیں گئے کہاں ہو، ہم کہاں جاتے، کون سی دیوار سے اپنا سر ٹکراتے، اتنی لاپرواہی کیا ہو گیا تھا تم لوگوں کو؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میری ساس ایک ہی سانس میں بولنے لگی اور ہم دونوں ہی ایسے بیٹھے جیسے کوئی زمین پر گرتا ہے۔ میرے شوہر نے رونا شروع کر دیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس بار بار پوچھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلالہ ہو گیا، دوبارہ سے نکاح کرنے کی تیاری کریں۔ وہ بھی اتنا کہہ کر بیٹھک میں چلا گیا۔ میری ساس حیران رہ گئی۔ وہ میرے پاس آئی تو میں بھی کچھ نہ بتا پا رہی تھی۔ پھر سے ہمارا نکاح ہو گیا اور ہم ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے، لیکن ایک دوسرے سے نظر بھی نہیں ملا پا رہے تھے، کیونکہ اس چارپائی کی داستان کی جو حقیقت تھی وہ دراصل کچھ اور ہی تھی، اور ہمیں وہاں جا کر پتہ چلی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ عورت بس اکیلی اس کمرے میں چارپائی پر سو جاتی ہے اور اس کا حلالہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات تو مجھے پتا تھی کہ پوری رات اس کمرے میں کیا ہوا تھا۔ ہم پھر سے ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے تھے، ایک کمرے میں رہ رہے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے تھے۔ یہ بات گھر والوں نے بھی محسوس کرنا شروع کر دی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، تم لوگوں نے جب وہاں سے آئے ہوئے ایسی شکل بنائی ہے جیسے کوئی مر گیا ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے،
کمرے میں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہو، کہیں پھر سے نہ کوئی اس طرح کی حرکت کر بیٹھنا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ میں نے کہا کہ سزا تو مجھے ملی ہے، اس کو نہیں ملی۔ میں غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ پھر میری ساس بھی بہت پریشان ہو گئی۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے مجھے ساری بات پوچھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ چارپائی کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ چارپائی کا ڈھونگ اس لیے رچایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی عزت بچ جائے، لیکن اصل میں حلالہ ہوا ہے، وہ بھی ایک غیر مرد کے ساتھ۔ مولوی صاحب نے کروایا اپنی موجودگی میں۔ وہ مرد بھی یہ سب کرنے کے لیے تیار تھا کیونکہ وہ ہماری زندگی بچا کر، ہمارا رشتہ بچا کر ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب کا بھروسہ مند آدمی تھا۔ پہلے بھی وہاں پر یہی سب ہوتا ہے، جب وہاں پر دو جوڑے آتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے رشتے میں آنا چاہتے ہیں، تو مولوی صاحب پہلے ان سے اچھی طرح پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عورت کا نکاح اس مرد سے کروایا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ 3 دن تک وہیں پر رہتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ جاوید یہاں پر گئے تھے پتہ کرنے کے لیے، ان کو یہی بات بتا دی گئی تھی اور وہ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے جب وہاں سے واپس آئے تو پریشان تھے۔ مجھے انہوں نے وہاں پر سب کچھ بتایا۔ میں انکاری ہو گئی تھی، لیکن پھر کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ جو نہیں چاہتے تھے وہی ہوا ہمارے ساتھ۔ بہت بڑی سزا ملی ہے اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے۔ میری ساس بھی حیران رہ گئی اور مجھے تسلی دی۔ اس نے کہا جو ہو گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ میں نے تم کو پہلے ہی کہا تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ مجھے کوئی طریقہ مل گیا تو مجھے لگا شاید واقعی کچھ ایسا ہوگا۔ ہمیں کیا پتا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم تو اس گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے ہیں۔ سوچ لیا کہ شاید کوئی ایسی بات ہوگی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے بیٹا، وہ تمہیں کسی اور کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے واقعی سزا ملی ہے اور تم ٹھیک کہتی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے۔ لیکن اب تو میں یہی مشورہ دوں گی کہ تم اپنے شوہر کو کسی طرح مناؤ، اپنے معاملات بہتر کرو، کیونکہ تم لوگوں کو ایک دوسرا موقع ملا ہے اور سب کو یہ موقع نہیں ملتا، مشکل اور تکلیف سے ہی صحیح، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جاؤ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور جاوید سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہ تو میرے ساتھ کوئی بد زبانی کر رہا تھا اور نہ کوئی بری بات کر رہا تھا، بس وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ 1-1.5 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر ہمیں ایک دن ایسی خبر ملی جسے سن کر ہمیں تو پھر بھی افسوس ہوا، لیکن اس بات پر یقین ہو گیا کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ عظمیٰ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی کیونکہ اس نے یہ بات خاندان میں کسی کو بھی نہیں بتائی، کیونکہ وہ انہی دنوں بھاگ گئی تھی اور اس کے خاندان والے یہ بات چھپا رہے تھے۔ لیکن پورے 2 مہینے کے بعد اس کی لاش ملی، کیونکہ جس کے ساتھ وہ بھاگ گئی تھی اس نے اسے قتل کر کے کہیں پھینک دیا تھا۔ ہمیں اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ چاہے کوئی کتنا بھی برا ہو، اس نے آپ کے لیے جتنا بھی ظلم کیا ہو، آپ اس کی موت نہیں مانگتے۔ میں نے کبھی بھی اس کے لیے برا نہیں مانگا تھا، لیکن میں یہ ضرور کہتی تھی کہ اس نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، پر اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ ایسا ایسا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ ہم کبھی اس معاملے پر بات ہی نہیں کریں گے، اس موضوع کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں۔
طلاق کے موضوع پر بات کی جائے گی اور نہ ہی حلالہ کے موضوع پر۔ اور آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ میں قابو رکھیں، کیونکہ یہ طلاق وہ گولی ہے جو آپ کسی کو اپنی مرضی سے ماریں یا بنا مرضی کے، سامنے والا تو مر ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ کی سزا مرد کو دی گئی ہے، لیکن عورت کے لیے بھی یہ کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔